یہ ایک سوال آیا ہے عبدالحی صاحب پشاور کے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرے مسوڑوں سے کبھی کبھار از خود اپنے آپ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار تو پتہ بھی نہیں چل پاتا، تھوک کے ساتھ یہ خون پیٹ میں بھی چلا جاتا ہے، کیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ خون اگر حلق میں نہیں گیا اور اس سے پہلے ہی آپ نے تھوک دیا یا کلی وغیرہ کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز حلق سے نیچے اتر جائے، اور اس صورت میں چونکہ خون حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ہے تو اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس طرح ہو کہ خون اگر حلق سے نیچے اتر گیا، نیچے چلا گیا، تو دیکھا جائے گا کہ تھوک زیادہ تھا یا خون۔ اگر تھوک زیادہ تھا اور خون کم تھا تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون زیادہ تھا اور تھوک کم تھا اور یہ حلق سے نیچے چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے بعد میں اس کی قضا کر دینی چاہیے، کفارہ نہیں ہے۔ البتہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر مسوڑوں سے خون نکلنے کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے حلق میں جانے سے اجتناب بظاہر ممکن نہ ہو، یعنی انسان بچ نہیں سکتا اس سے، اور خون اس طرح نکل رہا ہے کہ مسوڑوں سے کہ وہ حلق سے نیچے جا رہا ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے بظاہر، تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اس کو قیاس کرتے ہیں بلا اختیار کے آ جانے سے اور پھر بلا ارادہ لوٹ جانے سے، یعنی کسی شخص کو جس طرح کہ آ گئی اور بلا ارادہ لوٹ گئی، تو جس طرح اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جو انہوں نے لکھی ہے کہ مسوڑوں سے خون نکلنے کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے حلق میں جانے سے اجتناب ممکن نہ ہو بظاہر، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ بھی بلا ارادہ ہے اور وہ بھی بلا ارادہ اور بلا اختیار ہے۔ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ روزے کی حالت میں دانت نکلوانا چاہتے ہیں، تکلیف ہو رہی ہو، تو اس صورت میں اگر دانت نکالا جائے تو اس کی اجازت ہے، روزہ اس سے ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جو حلق کے نیچے چلی جاتی ہیں۔ دانت چونکہ حلق سے اوپر ہی ہوتا ہے، اس لیے بذات خود دانت نکالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا ہے البتہ کہ عام طور پر دانت نکالتے ہوئے مسوڑوں سے کافی خون آتا ہے اور یہ امکان رہتا ہے کہ خون حلق سے نیچے اتر جائے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر شدید مجبوری نہ ہو تو بہتر ہے کہ رمضان میں دانت نہ نکلوائے۔ شدید عذر کے بغیر رمضان میں دانت نکلوانا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ البتہ بہرحال اگر کوئی اتنا احتیاط کرتا ہے، ڈاکٹر بھی محتاط ہے بہت زیادہ، اور دانت نکالتے وقت وہ بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ خون نیچے نہیں جانے دیتا، تو ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال امکان تو ہے خون کے نیچے جانے کا، حلق سے اترنے کا، تو اس لیے بہرحال پھر بھی مکروہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اجتناب کیا جائے اس سے اور تھوڑا صبر کیا جائے۔ انہوں نے ایک اور سوال کیا ہے کہ رمضان میں دانت اگر بھر لیا جائے، فلنگ کر لی جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر فلنگ کے اجزاء یا اس دوران کوئی دوا استعمال کی گئی ہے اور وہ دوا کے اجزاء یا فلنگ کے اجزاء حلق سے نیچے اتر گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے بغیر شدید ضرورت کے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔